میں صرف آپ سے سوال میرا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اسرائیل کی لڑائی جو ہے یہ بنیادی طور پہ مذہبی لڑائی ہے کہ نہیں؟ جی سر 100% مذہبی لڑائی ہے. دیکھیے میں آپ کو میری ایک سائیکولوجیکل انالیسس ایز این ایکیڈیمک میں آپ کو بتاؤں کہ جب براک اوباما پہلی دفعہ سلیکٹ ہوا I at that age and at that nascent experience of how the globe moves, I was merely a student. I was in a shock کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. انہوں نے ایک حبشی سلیکٹ کر لی ہے, اس کو کتنی بری طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس ریشل کمیونٹی کے اندر, ریسسٹ کمیونٹی کے اندر, کہ اب اس کا ریئیکشن آئے گا. اور دیکھیں اوباما کے فوراً بعد انہوں نے 10 گنا سپیڈ سے وائٹ سپریمیسسٹ اور جوش کارڈ کھیل کے کس طریقے سے اپنا سب سے گندا مہرا ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں پے در پے مارا ہے. اس کو جتنا تیل نکال سکتے ہو, جوس نکال سکتے ہو, اس موقع سے نکالو, کیونکہ اس جیسا دوبارہ نہیں آنا. یہ ایگزیکٹ اس کا ریئیکشن ہے جس میں امریکہ اس طرح پینٹ ہوا ہے کہ ایک طرف پوری طرح ٹلٹ ہوا, اب کوئی دوسری طرف ٹلٹ ہوگا. اس وجہ سے جو نا غزہ جیسی جگہ یا 70s کے ناول آل دا پریزیڈنٹس مین, وہ جو ناول لکھا تھا کہ اچانک کالا جو ہے امریکا کا صدر بن جاتا ہے, اور وہ جو انہوں نے ڈرایا تھا اس کے اندر کو وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, انہوں نے اوباما کو ایک ٹیمڈ کالے کو لا کے اس طرح گورا کالا کوئی دنیا میں کوئی کالا نہیں, اس طرح کا کالا اس طرح کو گورا کالوں کے خلاف ہو نہیں سکتا جتنا اوباما خلاف ہوا ہے. جی جسٹ ٹو پروو کہ وہ کالا نہیں. اچھا صرف میں سوال سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اس وقت نیگوشیشن ٹیبل ہے سب واپس پیچھے جائیں نہیں ہو سکتا اس کو نیگوشیشن ٹیبل کہنے والا بندہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, 10ویں کلاس کے بچے کو پتا ہے کہ لڑائی اصل میں اسرائیل کی تھی, تم ٹیبل میں امریکہ کو لے آئے. ٹھیک, اس کو نتھ ڈالنے کے لیے آربیٹریٹر کا کام ہوتا ہے. یہ دو پارٹیز کا تو کام ہی نہیں ہے. لیکن 3 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے, آربیٹریٹر آ کے 2 بندوں کو, اور جس بندے نے لڑائی کرنی ہے اور کر بھی رہا ہے اور کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے اس کا ذکر اذکار ہی نہیں. آئے نا اسلام آباد ذرا اٹھ کے تل ابیب سے کہ تو کیا کرے گا یہ بتا, ورنہ ہم آن بیہاف آف ایران تیری کوئی ٹرمز نہیں مانیں گے. دس شوڈ بی دا. میں نے رمضان میں جب آئی تھنک لاسٹ 27ویں 28ویں کی میری پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, اس وقت آئی اسٹارٹیڈ اے کیمپین جو کہ چلی نہیں کیونکہ میری اتنی ریچ نہیں ہے, کہ پاکستان کو چاہیے اس وقت ثالثی کا کردار ادا کرنا. پہلے کی بات جی ابھی یہ جو نئے ابھی جنگ ابھی آخری اشرے کا ختم ہو رہا تھا, 27ویں روزہ تھا, کہ میں نے اپنے IMS موومنٹ کو بھی کہا کہ, اور میری اپنی ٹیم نے بھی IMS موومنٹ کے اندر وہ والی کیمپین کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی کہ وائرل کر دو, کہ اس سے بہتر کوئی موقع ہے نہیں. نہ ہی کوئی گورنمنٹ میری بھی بات سنتی ہے, نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کے کام کرنا ہے, بٹ اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں وہیں کچھ آ گیا. آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان میں, چونکہ پاکستان نے اسرائیل کو بلائی نہیں, نہ ہی کنڈیشن رکھی, وہ آئے گا, اور وہ آئے, پاگل تو نہیں ہے, وہ آئے گا, وہ تو سب کچھ اس کی تو پاور ہی ختم ہو جائے گا اگر پاکستان آ جائے آن دا سیم ٹیبل. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے, اللہ کرے میں غلط ہوں, مگر یہ آربیٹریشن بھی امریکہ ہی کروا رہا ہے پاکستان. ٹھیک نہیں, وہ تو خیر دنیا کے مبصر بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے, جی, کیونکہ آخر میں چائنا نے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے ساحر الدین صاحب کہ اسرائیل نے ایک جنگ شروع کی. جی, وہ جنگ 1949 میں جب وہ 14 مئی کو آبویس ہوئی, پہلی لڑائی ہوئی. اس کے بعد 1967 میں اس نے گولان کی ہائٹس لے لی, اپنے آپ کو سیکور کر لیا. آج آفٹر سو مینی ایئرز آج اس نے وہ جو لتانی ریور ہے آج اس نے لے لیا, اور اس نے اپنے آپ کو ساؤتھ سوچ پورا علاقہ اس طرف سے میڈیٹرینین سے سیو کر لیا. یہ اسرائیل کو 1967 سے لے کے اب تک جرأت نہیں ہوئی تھی. سینائی اس نے لے لیا تھا, واپس آ گیا تھا. یہ جارڈن وارڈن کا جو وہ ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا. یہ آپ کی کہاں کا سیز فائر ہے کہ جس دن سیز فائر ہوتا ہے 80 بندے مر جاتے ہیں لبنان کے. وہ تو رکنا بھی نہیں ہے, اور اس نے تو منہ پہ کہہ دیا ہم وہاں پہ بم نہیں بند کریں گے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیں بم کو, ریٹریٹ کروائے نا. اگر ہم نے اس کا مطلب ہے لڑائی جو ہے ساری کی ساری وہ 200 جہازوں پہ تھی تیل کے. اب تو کل آپ کب طے کیا کریں گے کل بیٹھ کے کہ جہاز کب کتنے گزریں گے, اور وہ پیسے کس کو دیں گے اور باقی چیزیں کریں گے. میرا خیال ہے ایران بھی شاید جانا نہیں مانے گا.
سر اگر وہ مان گیا تو مجھے یہاں تک شک ہو جائے گا کہ یہ 4 بزنس مین ملے ہیں اور انہوں نے پیسے بانٹے ہیں, انہوں نے جنگ نہیں بند کی. پھر ڈیفینیٹلی اگر یہ معاملہ اس نوبت اگر اس ڈسکشن کی آ جاتی ہے کہ کتنے جہاز کس کے گزرنے ہیں, تو یہ کمیشن ایجنٹس 4 بروکرز مل کے بیٹھ کے اور پاکستان اپنی ساری ایکوٹی کھو دے گا. اینڈ میں تو ٹکے مار بروکر نکلا ہے, تو نے تو پیسے گنے اور نکل لیے سائڈ پہ. ابھی نہیں بھی پتہ چلا تو 6 مہینے میں پتہ چل جانا ہے کہ پاکستان نے وہ کیا ہے, پیسے بروکریج آف دا منی ڈیل کی. اٹ واز ناٹ. اگر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے, جو دیکھیں ایران کی بنیادی پہلا ہے یہ ہے کہ تمام جتنے بھی اس وقت ڈسپیوٹس ہیں اس کے اوپر جنگ بند ہونی چاہیے, حوثیز والی بند ہونی چاہیے, بحرین والی بند ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ تو خیر ان کو بھی تو پاکستان کرٹیل کرے گا نا کہ بھائی 15 میں سے 6 پہ آ جاتا چل ابھی کے لیے. بہت پارٹیز ہیو ٹو کم ڈاؤن. اسرائیل کو کیسے کرٹیل کر سکتے؟ وہ تو ہے ہی نہیں سر. نہیں, اسرائیل کو امریکہ بھی نہیں کرٹیل کر سکتا. جی وہ کہنے کی بات, امریکہ سٹاپ کر سکتا نہیں کر سکتا. ابھی جب تک نیتن یاہو وہی نے کہا نا, جب تک تو ریت کے بھلا ہو تو ریت کے فالوورز کا یہ جتنی مرضی ادھر سے ادھر اکھاڑے میں پٹخنیاں دے دیں ایک دوسرے کو, اس سے کچھ نہیں ہونا. They are not addressing the big elephant in the room, which is why Israel wants to do whatever the hell he's doing in Jordan, whatever he's doing in Beirut, whatever he's doing in Iran. It is such a black and white truth جس کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ بھی آنکھ وہ پٹی باندھ کے بیٹھی ہوئی کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب جب امریکہ نے بیچ میں میزائل بند بھی کیے ہیں نا, تب بھی اسرائیل کی میزائل چل رہے تھے. بالکل چل رہا, آج بھی چل رہا ہے جی, اور کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتے. وہ الیکشن آ جائے گا, اس کو اور اصولی چڑھا دیں گے نیتن یاہو کو اگر اس نے پیچھے کیا. وہ دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا بل ہیئر. وہ ایک بل موڈ میں. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو جتنے بھی یہ جو اس کی کیبنٹ ہے اور جتنے بھی کانگریس کے بکے ہوئے ممبرز ہیں جو اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں ڈائریکٹلی اعلانیہ بکے ہوئے, کیا وہ تو وہی تو اسرائیل ہے. ان کا جو انٹرسٹیڈ جوئش فنڈ ہے نا, الاد جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر پیسے بھی دیتے بھی ہیں یہ لوگ سارے کے سارے. کنٹریبیوٹ نہیں دیں گے تو یہ سڑک نہیں کراس کر سکیں گے. لٹرلی دے ول بی شاٹ ڈیڈ. جی بالکل. کوئی پوائزن سے مرا ہے جس کی پہلے حکومت جان ایف کینیڈی کا کیا بنا ہے, تو ان کی کیا اوقات ہے. بالکل ٹھیک. مطلب the most powerful president ever in the history of the globe of democracy, اس کو نہیں چھوڑا ہے پورے خاندان کو. اس کا وہ چھوٹا والا بچہ جو تھا جس کو ہیرو بنایا تھا لوگوں نے, اس کو بھی انہوں نے مار دیا. وہی تو کہہ رہا ہوں, سینیٹرز کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ بھیا we have made the deal with the devil here, بس اب واپسی نہیں ہے اس میں. وہ جو پال فنڈلے کی جو کتاب ہے دی ڈیٹ, اس کی وہ یہی تو کہتا ہے. اچھا میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے کا پورا سینیریو جو ہے, کیونکہ آپ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو آخر الزمان کی وہ صورتحال ہے, اس میں جو ہمارے شیعہ بھائیوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے اور وہ بھی بڑا اسٹرانگ عقیدہ ہے اپنے سامنے. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ولایت فقیہ جو ہے اس کو تصور دیا. ولایت فقیہ 2 تھی, جزوی تھی اور یہ ان کا متعلقہ. اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور وہ اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کی جو حکومت ہے وہ ہم نے اس کے راستہ ہموار کرنا. یہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ ایران میں باقی یہ سینٹیمنٹ ابھی چل بھی رہا ہے کہ اس دوران امام مہدی کے لیے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آر دے یا پاکستان لیول کے اوپر یہ بات ہو رہی؟ نہیں ہے.